الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير وقال تعالى في مقام آخر واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور عزیز دوستو، حق تعالی شانہ نے دنیا میں 2 سلسلے جاری فرمائے. ایک خیر کا سلسلہ ہے اور ایک شر کا. 2 دعوتیں دنیا میں چل رہی ہے، ایک خیر کی دعوت ہے اور ایک شر کی دعوت ہے. خیر کی دعوت دینے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے تھے، اور شر اور برائی کی دعوت کے لیے شیطان، جیسے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، شیطان بھی آیا اور شیطان برائی کی دعوت دیتا ہے. انسان کو اختیار دیا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. انسان کو دنیا میں بھیج کر اس کے اندر دونوں چیزیں فٹ کی، خیر بھی اور برائی بھی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اچھائی کا مادہ بھی ہے، برائی کا مادہ بھی ہے. اچھائی کو لانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی اور برائی خود بخود آ جائے گی، اس کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں. محنت چھوٹے گی، برائی آٹومیٹکلی آ جائے گی. روشنی لانے کے لیے لائٹ جلانا پڑے گی، اندھیرے کے لیے لائٹ بند کرنا. لائٹ کو ختم کر دو، اندھیرے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو خیر کے داعی انبیاء علیہم السلام اور برائی کا داعی شیطان. اس زمانے میں، پہلے زمانے میں کبھی 1 نبی 2 نبی، علاقے میں الگ الگ نبی آتے تھے. قوم برائی پر اترتی تھی، ان کو سمجھاتے تھے، خیر کی طرف لانے کے لیے محنت کرتے تھے.
کبھی کبھی باپ اور بیٹا نبی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دونوں نبی، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام باپ بیٹا دونوں نبی، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام دونوں باپ بیٹا نبی، کبھی دو بھائیوں کو ایک ساتھ نبی بنا کر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ جیسی جیسی ضرورت ہوتی حق تعالی شانہ نبیوں کو بھیجتا تھا اور وہ خیر کی طرف امت کو بلاتے تھے۔ اور یہ سلسلہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ رب العالمین نے رحمت للعالمین کو خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا اور آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت قوم تھوڑی تھی، لوگ تھوڑے تھے، پبلک تھوڑی تھی، تو ایک نبی آتا تھا ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے۔ اب تو پبلک اور لوگ بہت بڑھ گئے، مجمع بہت بڑھ گیا، کروڑوں ابجوں کی شکل میں انسان بڑھ گئے، تو اب تو اور زیادہ نبیوں کی ضرورت۔ ایک ایک شہر اتنا بڑا بڑا کہ اس میں ایک شہر میں 3 4 نبیوں کی ضرورت۔ تو پھر اللہ نے یہ اتنا بڑا خیر والا سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کی امت پر اللہ نے بھروسہ نہیں کیا، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ نے بھروسہ کیا کہ نبی دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن نبی والا سلسلہ، نبی والا کام اس امت میں جاری رکھا، اور اس امت کے علماء پر، اس امت کے بزرگوں پر، اس امت کے صلحاء پر اللہ نے بھروسہ کیا کہ نبی اگرچہ چلے گئے ہیں لیکن نبیوں والا کام کرنے والے لوگ میں میرے نبی کی امت میں پیدا کرتا رہوں گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ ایک جماعت قیامت تک حق پر جمنے والی رہے گی۔ تو عرض یہ کرنا تھا کہ اب ہم ذرا پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے کتنا دور ہو گئے۔ اگر آج چاند نظر آئے گا تو 1440 ہجری شروع ہو جائے، 1444 ہجری شروع ہو جائے گی۔ تقریباً 1450 سال ہم دور ہو گئے نبی سے، نبی کے زمانے سے۔ جیسے جیسے نبی کے زمانے سے ہم دور ہوں گے، فتنے بڑھیں گے، حالات بڑھیں گے، پریشانیاں آئے گی۔ اس پر جمنا پڑے گا، قربانی دینا پڑے گی تو ٹکے رہو گے۔ اور قیامت تک آنے والے حالات کو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ ایسے ایسے حالات آئیں گے، ایسے ایسے فتنے آئیں گے، آزمایا جائے گا۔ پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تم سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا۔ فتنے کا مطلب ہے آزمائش۔ آپ سونی کے یہاں جاؤ گے تو آپ کا سونا لے کر کے وہ آگ کے اندر ڈال دے گا، اور آگ کے اندر جلتی ہوئی ایک دم دہکتی ہوئی آگ میں سونا ڈال کر وہ پرکھے گا کہ اس میں کھرا کتنا ہے، کھوٹا کتنا ہے۔ فتنے کا مطلب آزمائش۔ آزمائش آئے گی، حالات آئیں گے، انسان کو اللہ آزمائیں گے کہ دیکھیں ایمان پر جمتا ہے کہ ہٹتا ہے، حق کو قبول کرتا ہے یا کہ ناحق کی طرف دوڑتا ہے، خیر کی طرف دوڑتا ہے یا برائیوں کی طرف جاتا ہے، اللہ آزمائیں گے۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو تو یوں سمجھ رہے ہو کہ ہم آزمائیں گے نہیں، نہیں، آزمائش تمہارے اوپر آئے گی۔
آزمائش کے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں. بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر بن جائیں گے اور تمہاری عورتیں باغی بن جائے گی. قالوا یا رسول اللہ وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، ایسا بھی ہوگا؟ سرکار نے فرمایا قال نعم، جی، وَأَشَدُّ مِنْهُ، اس سے بھی سخت حالات آئیں گے، اس سے بھی برا ہوگا. صحابہ کرام کے سامنے سرکار فرما رہے ہیں خیر القرون، بہترین زمانہ. خلافت علماء فرماتے ہیں 30 سال تک چلی، اور خیر القرون کے بارے میں لکھا تقریباً 270 سال تک خیر القرون چلا، اچھا دور. اس کے بعد بادشاہت شروع ہو گئی. تو خیر القرون میں صحابہ کے سامنے سرکار فرما رہے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ نوجوان فاسق فاجر بن جائیں گے، کسی کی بات سن کر کے نہیں دیں گے، مسجدیں خالی رہ جائے گی، بازار بھرے ہوئے نظر آئیں گے، پادر کی کرسیاں بھری ہوئی نظر آئے گی، مسجد کی صفیں خالی نظر آئے گی، فجر میں تمہاری ایک صف بھی مکمل نہیں ہوگی، مغرب میں مسجد بھر جائے گی. سرکار نے فرمایا اس سے حالات خراب ہوں گے. آگے فرمایا کیف بکم اذا لم تأمروا بالمعروف وتنہوا عن المنکر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دو گے، بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا تم چھوڑ دو گے. سرکار ایسا بھی ہوگا قال نعم واشد منہ، اس سے زیادہ سخت حالات آئیں گے، اس سے بھی برا ہوگا. اس سے برا اور کیا ہوگا؟ آگے فرماتے ہیں کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم معروف کو منکر اور منکر کو معروف سمجھنے لگو گے. اذا رأیتم المنکر معروفا والمعروف منکرا، کہ تم اچھائی کو برائی سمجھنے لگو گے اور برائی کو اچھا سمجھنے لگو گے. تمہاری جو سمجھ ہے، جو عقل ہے، جو سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بالکل الٹ جائے گی کہ انسان اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگے گا، رات کو دن، دن کو رات سمجھنے لگے گا. آہستہ آہستہ اب یہ حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ایک اور حدیث میں سرکار نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. حدیث کے الفاظ ہے، سرکار فرماتے ہیں نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتنے کا دور آنے والا ہے، فتنوں اور آزمائش کا دور آنے والا ہے. كقطع الليل المظلم، حدیث میں مثال دی، رات کے اندھیرے ٹکڑوں کی طرح حالات آئیں گے. جیسے جیسے رات آگے بڑھتی ہے ویسے اندھیرا بڑھتا ہے کہ نہیں؟ مغرب کی نماز ہوتی ہے اندھیرے میں سورج ڈوبنے کے بعد، لیکن اس وقت کچھ اجالا ہوتا ہے، بغیر لائٹ کے بھی آدمی دیکھ سکتا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد اندھیرا اور بڑھ جاتا ہے، پھر بہت تیز آنکھوں والا کچھ دیکھ لیتا ہے. عشاء کے بعد اندھیرا اور بڑھتا ہے، لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے، ٹارچ کی. پھر جیسے جیسے رات آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے اندھیرا بڑھتا چلا جاتا ہے. سرکار نے فرمایا نیک اعمال جلدی جلدی کر لو، اس لیے کہ فتنوں کے دور شروع ہو جائیں گے،
تو پھر تم پھنس جاؤ گے مصیبت میں. صبح میں مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن تھا صبح کو کافر ہو جائے گا. ایسے خطرناک حالات بھی آنے والے ہیں. انسان دنیا کی چھوٹی سی بعرض من الدنیا, ایک حقیر سی چیز کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے گا. دنیا کی تھوڑی سی لالچ میں انسان اپنا ایمان بیچ دے گا. شام کو مومن تھا صبح میں دیکھا تو کافر ہو گیا, صبح کو مومن تھا شام کو دیکھا تو کافر ہو گیا. اسی لیے وہ خطبے میں آیت زبان پر چڑھی نہیں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. تم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کنارے پر رہ کر کے عبادت کرتے ہیں, کنارے پر کھڑے ہو کر پچھلی صف میں نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے امام جمعہ کا سلام پھرائے گا سب سے پہلے میں بھاگوں گا. چور کیا کرتا ہے پتا؟ چور جب چوری کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے نا تو پہلے ایگزٹ دروازہ دیکھتا ہے کہ بھاگوں گا, اگر پکڑا گیا تو بھاگوں گا کہاں سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اندر داخل ہونے سے پہلے نکلنے کی فکر کرتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ کنارے پر کھڑے رہ کر عبادت کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ, وہ تیل اور تیل کی دھار دیکھتے ہیں کہ کس طرف ہوا بہہ رہی ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر کوئی فائدہ ہو گیا تو رک جاتے ہیں. اگر کوئی نفع پہنچ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ رک جاتے ہیں. اور وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, اور اگر کوئی آزمائش آ گئی, اگر کوئی برائی پہنچ گئی تو الٹے پیر بھاگتے ہیں واپس. فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ, منہ گھما کر کے بھاگ جاتے ہیں. خسر الدنیا والآخرہ, اللہ فرماتے ہیں ایسا آدمی دنیا میں بھی خسارے میں, آخرت میں بھی خسارے میں. دنیا آخرت دونوں برباد. کنارے پر کھڑے رہنے والے کی کہ دین میں, اسلام میں, کلمے میں, نماز میں کوئی فائدہ دیکھتا ہے تو پہنچ جاتا ہے, اور اگر کوئی فائدہ نظر نہیں آتا تو بھاگ جاتا ہے. ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ اپنا ایمان دنیا میں بھی برباد, آخرت بھی برباد. تو ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں. مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل کا الٹ جانا, سوچ کا الٹ جانا, یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اللہ امتوں کو کئی کئی طریقے سے پکڑتے ہیں. سوچ جب انسان کی الٹ جاوے یہ بھی اللہ کے عذاب ہے. تو اس کو اچھائی کو برا سمجھ رہا ہے اور برے کو اچھا سمجھ رہا ہے. کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو اسی سے دشمنی کر رہا ہے کہ مجھے کیوں کہا, حالانکہ خیر خواہ ہے, اچھا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کوئی اگر ہمیں سمجھانے کے لیے آیا دین کی بات, صحیح بات, تو اس کا تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کی بہت مہربانی, آپ نے میرے لیے وقت نکالا, ورنہ اس دنیا میں کسی کے لیے وقت نہیں ہے. آپ کے دروازے پر دھکے کھا رہے ہیں, آپ کو جنت کا مستحق بنانے کے لیے, جہنم سے نکالنے کے لیے, تو اس کا تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے زوال کب شروع ہوا؟ حدیث پاک کے اندر سرکار نے فرمایا کہ ایک آدمی سمجھانے کے لیے جاتا تھا, روک ٹوک جاری تھی, لیکن طریقہ کیا تھا کہ کوئی برائی کرتے ہوئے دیکھتا کسی کو تو کہہ دیتا کہ بھائی یہ برا کام ہے مت کر. پھر دوسرے دن یہ سمجھانے والا خود اس کے ساتھ بیٹھتا تھا, کھاتا تھا, پیتا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟
کل تو سمجھا کے گیا تھا کہ برا ہے مت کر، دوسرے دن اسی کے ساتھ جا کر کے بیٹھ گیا. تو جو برائی پہلے دن اس کے دل میں برائی تھی نا، دوسرے دن جا کر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس کے دل میں سے بھی برائی کم ہو جائے گی اور وہ تو سمجھے گا کہ یہ اتنا برا کام نہیں ہے، ورنہ یہ میرے پاس آ کر کے نہیں بیٹھتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو برائی کا برا ہونا اس کے دل میں سے ختم ہو جائے گا. برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو گناہ کا گناہ ہونا دل میں سے نکل جائے گا. ایک وقت وہ آئے گا کہ آدمی گناہ کو بھی اچھا سمجھنے لگے گا. تو بنی اسرائیل میں جب ایک آدمی نے سمجھایا نا، پھر دوسرے دن اسی کے ساتھ کھانا پینا بیٹھ کر کے اللہ نے دونوں کے دلوں کو ملا دیا، ایک کر دیا، خلط ملط کر دیا. پھر اللہ نے نبیوں کی زبان سے ان کے اوپر لعنت برسائی. آج اللہ کے کچھ بندے ہیں جو بیٹھ کر بنا جھجک کے، بنا ڈرے ہوئے دین کی بات آپ کو کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ یہ برا ہے مت کرو، یہ اچھا ہے یہ کرو. تو ایسے لوگوں کا تو ہمیں احسان ماننا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے، جبرائیل علیہ السلام سے اللہ نے کہا پوری کے پوری بستی کو الٹ کر کے رکھ دو، پوری بستی کو الٹ دو. جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، اس بستی کو میں جانتا ہوں، اگر کہ سب برائی کے اوپر تلے ہوئے ہیں، کوئی بات مان کر دینے کو تیار نہیں ہے. قربان جاؤ، قرآن نے مسئلہ آسان کر دیا. ایک قوم کو اللہ کے نیک بندے سمجھانے کے لیے گئے، حالانکہ ان کے اوپر عذاب آنا طے ہو چکا تھا. قرآن کہہ رہا ہے لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ. کسی نے کہا کہ اس قوم کے اوپر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اب ایسے لوگوں کو سمجھا کے کیا فائدہ. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کوئی عمل تو کرتا نہیں، پچھو مگج ماری کروا رہی. لوگ ہم کو بھی کہتے ہیں. اس زمانے میں کوئی اچھا آدمی ہوگا تو کہہ رہا ہے ان نیک لوگوں سے، لوگوں پر اللہ نے عذاب آوانوں سے اگر ہم جائیں گے فائدہ کچھ فائدہ نہیں ہے اب سمجھانے کا. تو اس اللہ والوں نے یہ جواب دیا قالوا معذرة الى ربكم. اگرچہ یہ ہماری بات پر عمل کرے کہ نہ کرے، لیکن ہمیں تو اللہ سوال کرے گا تو ہم کہہ سکیں گے. ہمیں تو اللہ یہ سوال نہیں کرے گا نا کہ تم جانتے تھے، تم نے روکا کیوں نہیں تھا. ہم کہہ سکیں گے کہ کرسی کے اوپر بیٹھ کر برابر مائک کے اندر سمجھایا تھا کہ یہ برا ہے مت کرو، تو ہمیں تو اللہ چھوڑ دے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پوری بستی کو الٹ کر رکھ دو. اللہ ایک آدمی ایسا بھی ہے پلک جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اللہ اللہ ہمیشہ کرتا رہا ہے، وہ اس کو بھی پلٹ دو، اس کو بھی پلٹ دو، پوری بستی کو صاف کر دو. اللہ اس نے کیا قصور کیا ہے، وہ تو بہت نیک ہے، بہت اللہ والا ہے، پورا دن اللہ اللہ کرتا ہے، گناہ بھی کوئی نہیں کیا، پھر اس کو کیوں پلٹ دوں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی اللہ اللہ میں لگا رہا اور قوم گناہوں میں مبتلا ہوتی رہی، قوم بیاج کھاتی رہی، سود کھاتی رہی، قوم نمازیں چھوڑتی رہی، قوم امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑتی رہی. اور اس اللہ والے نے جا کر کے کبھی ان کو نہیں سمجھایا، اس کی پیشانی پر بل نہیں پڑا اور قوم کو کھڑے ہو کر کبھی نہیں کہا کہ برائی مت کرو، برائی کو چھوڑ دو، آ جاؤ مسجدوں کی طرف، نمازوں کے پابند بن جاؤ. حالات اب اچھے نہیں ہیں، اب ریلوے اسٹیشن پر بھی تمہاری نماز بند کر دی گئی ہے، اگر مسجدوں میں آ کر نماز نہیں پڑھو گے تو تمہاری مسجدوں کو بھی تالا لگا دیا جائے گا. سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں، تو پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دو. اس نے کبھی قوم کو جا کر نہیں سمجھایا کہ اللہ کے بندو اب تو سمجھ جاؤ، اب حالات اچھے نہیں ہیں، فتنوں کا دور شروع ہو گیا ہے، اچھائی کو لوگ برا سمجھ رہے ہیں اور برائی کو اچھا سمجھ رہے ہیں. اس لیے ہماری سوچ الٹ جاوے، سب ایک ہی کشتی میں بیٹھ جاوے تو میرے بھائیوں ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. نوح علیہ السلام کو کشتی میں جتنے لوگ بیٹھے تھے اللہ نے اس قوم کو بچا لیا تھا، اور نوح علیہ السلام کو آدھی بسم اللہ نے دی تھی.
بسم اللہ مجرہا و مرساہا پڑھ کر کے قوم بیٹھ گئی، آدھی بسم اللہ پڑھی، قوم کشتی میں بیٹھ گئی، اللہ نے کنارے لگا دیا۔ میرے بھائیوں، ہماری جو کشتی ہے اس کے رہبر ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم کو پوری بسم اللہ ملی ہے، پوری بسم اللہ پڑھ لو اور محمد کی چلی ہوئی کشتی میں بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ ہلاکت سے بچ سکتے ہو۔ نیت کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ، آپ کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، گناہوں کو چھوڑو، راتوں کو دیر دیر تک جاگنا چھوڑو، فجر کی نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ حالات پلٹتے ہوئے اللہ کو دیر نہیں لگے گی۔ تیرے آنے میں دیر ہے، اللہ کے راضی ہونے میں دیر نہیں۔ اللہ سب سے پہلے مجھے پھر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد